خاص عبادت میں نے ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے درخواست کی کہ وہ خداوند کے کلام کو ہمارے لیے لے کر آئیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہیں، ان کی خدمت سے واقف ہیں، بڑی مؤثر اور خوبصورت خدمت کر رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سیشن کی طرف سے، کلیسیا کی طرف سے ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں۔ ہم سب تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج پتہ نہیں پادری صاحب، آج آپ اپنے ایلڈرز کا کچھ ان کو مخصوص کر رہے ہیں، اور کرسچن لیڈرشپ جو مسیحی قیادت ہے، مسیحی رہنما ہونا ہے، خواہ ہم کلرجی میں ہیں یا ہم جو ہے وہ کوئی ایلڈر کا رول پلے کر رہے ہیں یا اور کوئی خدمت ہم کلیسیائی اداروں میں کر رہے ہیں۔ We need to understand that we are Christian leaders۔ اور یہاں پر اس خط میں جو پالوس نے اس کلیسیا کو لکھا، اور یہ جو دوسرا خط ہے خاص طور سے، اس سے پہلے وہ ایک وزٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہنگامی دورہ، اس کلیسیا کا وہ کر چکا ہے جب وہ افسس میں مقیم تھا، اور افسس سے اس نے ایک ہنگامی دورہ جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کا کیا، اور وہ اس کا جو دورہ ہے، اس کا جو وزٹ ہے، ویری پینفل، بڑے دکھ سے، درد سے بھرا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ اس کلیسیا میں اس کی مخالفت کافی عروج کو پہنچ گئی۔ یہ کلیسیا اس نے خود قائم کی اپنے دوسرے مشنری سفر میں، اور اب جو وہاں پر جھوٹے استاد ہیں، وہ بڑے ڈیفرنٹ قسم سے پالوس کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی خبر جب اس کو افسس میں ملی تو وہ پھر ان باتوں کی تصحیح کے لیے وہ وہاں گیا، لیکن لگتا ہے کہ کافی اس کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کیا، اور بڑا پینفل اس کا دورہ۔ لیکن اس کے بعد اس نے جو ہے وہ وہاں تیتس کو بھیجا، اور کہ اس کلیسیا کے بارے میں دیکھے، اور جو دورہ اس نے کیا ہے اس کی وہ خبر جو ہے وہ اس کو دے۔ لگتا ہے کہ اس کے بعد وہاں پر کافی بہتری آئی، لوگوں نے جو اپنی غلطیوں کا احساس کیا، اور کلیسیا میں کافی تصحیح جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے جو وہاں پر فالس ٹیچرز تھے، جو غلط قسم کے استاد تھے، وہ لیڈرشپ کا ایک انہوں نے معیار جو ہے وہ ان کو دیا، اور شاید وہ اسی معیار میں ہر ایک لیڈر کو جو ہے وہ ماپ رہے ہیں، ان کو میجر کر رہے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ایک اسپرچل لیڈر سے، وہ زیادہ تر شیپڈ بائی گریک کلچر، جو ان کا اس وقت ماحول ہے، معاشرہ ہے، جو یونانی جو کلچر ہے، اس سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ لی ہے۔ اور ایک وہ بڑا معیار دیکھتے تھے کہ the leaders were eloquent orators، کہ ان کو بڑا خوش تقریر ہونا چاہیے، they must be wonderful speakers، جب وہ بولیں تو لوگ واہ واہ کریں، لوگ آشش کر جائیں ان کے اوپر کہ واو ونڈرفل اسپیکرز۔ ایک یہ ان کا معیار تھا، اور جو بھی کرنتھس میں لیڈرز آتے تھے اور تقریریں کرتے تھے، وہ ان کی تقریروں سے ہی دیکھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا لیڈر ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ تقریر کرنے والا ہے۔
اور یہ ایک ان کا جو ہے وہ معیار. دوسرا ان کا یہ تھا کہ they should be with an impressive physical presence, کہ ان کا وہ بڑی فزیکلی جو ہے وہ بڑے خوبصورت اور اچھے نظر آئیں. اور ان دو معیار پر وہ پال کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. اور اسی لیے پالوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب میں ان کے درمیان تو بڑا کمزور سا دکھائی دیتا ہوں. کوئی not an impressive personality اس کے پاس. اور پھر اس کے بارے میں اس کی تقریر بھی لچر ہے، یعنی وہ اتنا اچھا نہیں بولتا ہے. تو یہ جو دنیاوی معیار ہے اس کے ساتھ کرسچن لیڈرشپ کو وہ ماپ رہے تھے. They must be eloquent orators with an impressive physical presence. پال کہتا ہے کہ نہیں. اس کلیسیا کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ کرسچن لیڈرشپ کیا ہے، مسیحی قیادت کیا ہے. اینڈ پاسٹرز، لیڈرز، ایلڈرز، خواتین میں جو سنڈے اسکول میں ویئر ایور یو ورک، ہمیں ان اصولوں کو جو پالوس اس حصے میں ان پیک کرتا ہے، کھولتا ہے، میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. 4 سینٹرل پروپوزیشنز اس ٹیکسٹ میں سے ہمارے سامنے اوپر کر آتی ہیں، یعنی ہم ان کو مرکزی نکات کہہ سکتے ہیں جو کرسچن لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں. کہ واٹ از آ کرسچن لیڈرشپ، کہ مسیحی جو قیادت ہے اس کے کیا جو ہے وہ اصول ہونے چاہیے، کن باتوں پر ہمیں ان کو ماپنا چاہیے اور اپنی لیڈرشپ کو بھی اس آئینے میں دیکھنا چاہیے. اٹس فار آل آف اس. جب ہم مسیحی قیادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ ہم سمجھتے ہیں جو بشپز ہیں، جو پادری ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ کافی زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت. آپ جو اپنے خاندان میں ہیں، یو آر آلسو اے لیڈر، ویدر یو آر اے مدر اور اے فادر، یو آر اے لیڈر. لک ایٹ یور لیڈرشپ، کہ ہم اپنی فیملی میں کیسی لیڈرشپ جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو 4 نکات ہیں، 4 سینٹرل پروپوزیشنز ہیں. اور پہلا جو اس کا نقطہ ہے، پہلی آیت سے دوسری آیت تک جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے his model, Paul's model is Christ. پالوس کا جو نمونہ ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے، which is the model. آپ کرنتھس میں ان کے ماڈلز بڑے ڈیفرنٹ تھے، لیکن پالوس یاد دلاتا ہے کہ کرسچن لیڈرشپ جو ہے that is modeled on Christ. اس کا نمونہ جو ہے وہ مسیح ہے. اس کے ماڈل کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے لیڈرشپ کا معیار کیا دیا ہے. یہاں پر جو لیڈر تھے they were very arrogant. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شہی مارتے تھے. they were very proud. اپنے شاید اسپیکر ہونے پر، اپنی امپریسو پرسنالٹی پر، اور بھی جو کوالٹیز ان کے اندر ہیں ان کی بنا پر they were boasting, arrogance, and they were proud. پال کہتا ہے this is not a Christian leadership. یہ مسیحی قیادت نہیں ہے. مسیحی رہنماؤں کو کس کو فالو کرنا چاہیے، ان کا ماڈل کیا ہے؟ And he is saying our model is Christ. ہمارا جو نمونہ ہے وہ تو مسیح ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ ماڈل ہے. اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ مسیح کا حلم اور اس کی نرمی میں تمہیں یاد دلاتا ہوں. اگر آپ پہلی آیت دیکھیں، کہتا ہے مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. I remind you. ماڈل کیا ہے؟ اگر آپ پہلے کرنتھیوں کے خط میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ کلیسیا بھی اسی طرح سے بٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. کوئی کہتا ہے میں جو ہے وہ پالوس کا ہوں، کوئی اپلوس کا ہوں، کوئی اپلوس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ
जो है वो पालूस को, कोई कैफा को, there were parties and groups, there were different models. वो अगरचे वो मसीह रहनुमा थे, उन्हीं को वो फॉलो, बट पॉल कहते नहीं। फिर आगे चल के वो क्या कहता है कि वो अपनी मिसाल और अप्लूस के साथ कंपैरिजन करते हुए कहता है, हाँ दरख्त मैंने लगाया, पानी अप्लूस ने दिया, लेकिन किसने बढ़ाया? Who is the source? खुदा। तो इसलिए कह रहा है जब वो है सोर्स हमारी लीडरशिप, तो फिर उसकी तरफ तवज्जो करो, वो हमारा मॉडल है। और फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में पौलुस जो है इस बात को याद दिलाता है, मसीह के मॉडल को एक्चुअली वो पेश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो बल्कि फरोतनी से हर एक जो है वो एक दूसरे को जो है अपने से बेहतर समझे, और अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। और फिर 5वीं आयत जो है उसका क्रक्स है, वो कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फॉलो क्राइस्ट, उसके मॉडल को अपने सामने जो है वो रखो, और फिर मसीह के मॉडल को जो है वो पेश करता है। अगर आप यहां पर इस खत में देखें, वो क्या था और क्या बन गया हमारे लिए। और आज मैंने अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी, लेट द गॉस्पल्स प्रीच द गॉस्पल, क्रिस्टोफर राइट की ये किताब है, बड़ी छोटी सी है बट इट्स अ वंडरफुल बुक, कि कितनी ज्यादा मसीह की जो उसकी दुनिया, उसकी जो जिंदगी है हमारे सामने, कितनी उसकी आजमाइशें थी कि वो उस काम को ना कर सके। बार बार इब्लीस उसके सामने जो है वो आता है। लोग जब वो सलीब पर था उसको क्या नीचे उतर दिखा कि तू मसीह है फिर हम मानेंगे। और डाकुओं में से भी एक कह रहा है कि तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा। वो बचा सकता था। सबनी में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप से कहूंगा वो फरिश्तों के तुमन भेज देगा, लीजन्स ऑफ एंजल्स कैन कम एंड रेस्क्यू हिम। ही कुड हैव सेव्ड हिम हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचा सकता, बट ही नेवर डिड इट। ऐसा नहीं किया। उसने जो मॉडल दिया है कि उसने अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया है, gave himself for others। और उसकी यहां पर जो मॉडल है वो हमें यहां पर नजर आता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, खुदा की सूरत पर था ही, वो अर्शी सा हमारे लिए फर्शी बन गया, फर्श पर आ गया। तो इसमें से 3 बड़ी बातें जल्दी से हम सीखते हैं कि he gave up his glory, he gave up his honor, he gave up his treasure, सब कुछ उसने छोड़ दिया है, and he became a man। और अगर इसका ट्रैवल देखें इस खत में मसीह का जो है वो कैसा है कि वो खुदा था, इंसान बना, लेकिन कैसा इंसान बना? खादम, बादशाह नहीं बना, किंग नहीं बना। He never became an emperor, not a military dictator, not a military commander, not at all. He became a servant। बन सकता कैसा वो इंसान बना? वो खादम बन गया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। और खादम भी बड़े 2 डिफरेंट किस्म के होते हैं, कुछ फरमाबरदार हैं, कुछ नहीं होते। वो कहता है कि वो खादम बना, बट कैसे? फरमाबरदार, ओबीडियंट। बाप की उसने फरमाबरदारी में अपनी लाइफ गुजारी। और फिर उसके बाद उसका ट्रैवल देखें, उसने दूसरों के लिए कैसी मौत जो है वो गवारा की। हम चूंकि मसीही हैं ना, तो हम हर ईस्टर पे, हर मुबारक जुमे पे सलीबी मौत को याद करते हैं। हमें पता है, हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी नेवर थिंक अबाउट क्या उसने हमारे लिए सलीब पर किया। लुक एट द पेन जो है उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ ब्लड, और फिर उसके बाद जो स्वेटिंग है, उसके जो हाथ उन्होंने जड़ दिए। और फिर जब इस तरह की मौत, जब आप उसको रियल उस कॉन्टेक्स्ट में, रोमी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो जो मक्खियां आकर तंग करती हैं और आपके हाथ जो हैं, और स्वेटिंग है, डिहाइड्रेशन है, लॉस ऑफ ब्लड है, क्या हालत है, कितना करब है। दैट्स वन थिंग। लेकिन द पब्लिक शेम कितनी ज्यादा है।
انہوں نے مسیح کو نیکڈ کر کے، ننگا کر کے صلیب پر ٹانگ دیا. It was a public shame. He was naked on the cross. اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں جب یہ اس میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں کہ جب اندھیرا چھا گیا، خدا باپ نے اس کے بڑے ایسپیکٹس ہیں اس ڈارکنیس کے، لیکن ایک ایسپیکٹ جو میں نے ابھی سیکھا کتنا، مے بی گاڈ واز سیئنگ انف میں اپنے بیٹے کی شیم، پبلک شیم ہے، اس کو چھپاتا. What he did for us. God is so painful. Look at لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. It's a pain and public shame. What he did. وہ کہتا ہے کہ وہ ہے ہمارا ماڈل، اور اس ماڈل میں وہ اس کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اس ماڈل کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس ٹیکسٹ کا بھی، وہ کہتا ہے کہ اس کی میں حلیمی اور فروتنی کا معیار کیا ہے. اور یہاں پر اس کا اگر گرامیٹیکل انالیسس کریں، خاص کر فلپیوں 2 باب کا، تو یو وڈ فائنڈ اٹ کہ جب وہ حلیمی اور فروتنی کی بات ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم بن گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہو، اپنے آپ کو پست کر دیا، فرمانبردار رہا، موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ہو از دا ڈوئر، جس کو ہم انگریزی زبان جب سیکھتے ہیں اس کے اصول تو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس. ان ایکٹیو وائس میں ڈوئر کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، فاعل کون ہے؟ ہی ہمسیلف، وہ خود کر رہا ہے. لیکن جو ہی ہم جو ہے وہ 9ویں آیت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، فاعل بدل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہے کہ اسی واسطے خدا نے بھی اسے سربلند کیا. اب وہ خود نہیں سربلند ہو رہا، اب وہ پہلے سبجیکٹ تھا، ایکٹیو تھا، ڈوئر، اب وہ پیسو ہو گیا ہے. کب؟ جب سربلندی کی بات ہے، نامور ہونے کی بات ہے، ستودگی کی بات ہے، ہی از پیسو. جب حلیمی اور فروتنی کی بات ہے، ہی از ایکٹیو. دس از دا ماڈل جو اس نے ہمیں دیا ہے. لیکن جب ہم اپنے لیڈرشپ کا، کرسچن لیڈرشپ کا انالیسس کرتے ہیں، when there is کہتے ہیں کہ گلوری کی بات ہے، آنر کی بات ہے، وی آر ایکٹیو آل دا ٹائم. میرا ٹائٹل نہیں انہوں نے بولا، مجھے انٹروڈیوس نہیں صحیح کرایا، مجھے ہار نہیں پہنایا، مجھے یہ نہیں کیا. کرسچن لیڈرشپ میں سو مچ، بہت زیادہ میں ٹریول کرتا ہوں پاکستان میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. ہو از آور لیڈر، ہو از آور ماڈل. لیکن جہاں گلوری، آنر اور ستودگی کی بات ہے، ہی از پیسو، پیچھے ہٹ گیا وہ. اور ہم کس لیڈرشپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں؟ اٹس اے چیلنج فار می ایز اے لیڈر، اٹس چیلنج فار آل آف اس. ہمارا ماڈل کیا ہے؟ کرسچن لیڈرشپ اگر ہم اپنی پریسبیٹیرین چرچ کا ہی دیکھ لیں، کیوں نہیں صلح ہوتی؟ کیوں نہیں لوگ آپس میں بیٹھتے؟ وائی؟ بیکاز ان کے ماڈلز ڈفرینٹ ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں. وی آر ناٹ بلیمنگ اینی ون اور اینی پرسن، وی آر ناٹ پننگ پوائنٹ کہ یہ شخص ہے. نہیں، ہم سب، all the leadership need to understand who is the model. اور آج میں جو 2 نئے ایلڈرز ہیں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ when you become the elders، پریسبیتروس بن جائیں گے آپ. گریک کے لیے جو ورڈ ہے بزرگ، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو زبان میں. بزرگی صرف یہ نہیں ہے کہ سفید بالوں سے اور ایج میں جب بن رہے ہیں. بزرگ ایک بہت ہی احترام، اور یعنی ان کو بزرگ کا جو ہے ترجمہ کیا گیا. وانڈرفل، بہت زیادہ عزت اور احترام ان کے ساتھ لگ جائے گا. بٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف اینڈ آور سیلز دیٹ ہو از آور ماڈل اینڈ دیٹ از دا کرائسٹ.
پال یہ یہاں کہتا ہے کہ ماڈل میں مسیح کی حلیمی اور فروتنی یاد دلاتا ہوں. وہ ہے کرسچن لیڈرشپ. کرسچن لیڈرشپ از ماڈلڈ آن کرائسٹ. اور دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ his weapon is truth. کرسچن لیڈرشپ میں ہتھیار کیسے استعمال کیے جاتے ہیں, ویپنز کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں اس نے ایک کمپیریزن دیا ہے ان ہتھیاروں کا. ایک ہیں ورلڈلی ویپنز اور دوسرے ہیں اسپرچل ویپنز. اگر آپ تیسری آیت سے چھٹی آیت دیکھیں تو یہ پوائنٹ اس میں سے اوپر کا, یہ سینٹرل پروپوزیشن اس میں نکلتی ہے. وہ کہتا ہے کہ کرسچن ماڈل, کرسچن لیڈرشپ کا جو ہتھیار ہے, his weapon is the truth. ورلڈلی ویپنز کیا ہیں؟ دنیا میں ہم بہت ایروگنس ہے, ایک دوسرے کے خلاف سلانڈر ہے, ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور جب تک ہم دینا لیں ہم چین سے بیٹھتے نہیں ہیں. All these worldly weapons we use in our Christian leadership. پال کہہ رہا ہے کہ ان کو فالو کر رہے ہو. کون سے ہتھیار تم لیڈرشپ میں استعمال کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جسم کے طور پر لڑتے نہیں. ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہتھیار ڈفرنٹ ہیں. اور یہ ہتھیار کی وہ پاور بتاتا ہے کہ اس روحانی ہتھیار کی پاور کیا ہے. واٹ از دا پاور؟ It's like a dynamite. کہتا ہے وہ کلوں کو ڈھا دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو we see that کہ اس کی فورس کیا ہے, یہ ہتھیار نقصان کتنا کرے گا, یہ میرے پرپز کتنے حل کرے گا. اور شاید جو ملٹری میں لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کس قسم کے ہتھیار آج کل یوز کیے جاتے ہیں. All these ان کے پیچھے جو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم کرسچن لیڈرشپ میں ان جسمانی ہتھیاروں کو نہ استعمال کریں. Our ہتھیار are different اور وہ روحانی ہتھیار ہیں. کرسچن لیڈرشپ کا روحانی ہتھیار سب سے بڑا دعا ہے, حلیمی ہے, فروتنی ہے, دوسرے کو معاف کرنا ہے, محبت ہے. Where they are, کہاں ہے آج یہ؟ And we claim we are the Christian leaders. No. وہ کہتا ہے کہ مسیح کو فالو کرو. کرائسٹ نے جب اپنے شاگردوں کو بلایا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لو میری تعلیم, یہ لو میرا مینول میں تمہیں دے دیتا ہوں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. This is a discipleship manual and follow it. Never, he never did it. اس نے کہا come follow me. میرے پیچھے ہو لے, میری پیروی کر. اس کا مطلب ہے کہ میرے فٹ پرنٹس پر جیسے میں چل رہا ہوں ویسے ہی چلو. تو اس لیے ہمیں جو کرسچن لیڈرشپ کے ہتھیار ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور وہ کہتا ہے ان کی پاور اتنی زیادہ ہے, ہم نے چونکہ استعمال نہیں کیے ہم ان کا پاور کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. بیکاز وی نیور یوز دیم ان آر کرسچن لیڈرشپ, ان آر کرسچن لائف. ہم نے ورلڈلی ہتھیار بڑے استعمال کیے ہیں اس لیے ہمیں ان کا پتہ ہے. اور وہ کہتا ہے وہ کلوں کو ڈھا دیتے ہیں. اتنی ان کے اندر, کیونکہ وہ کس کے ہیں؟ they come from God. جو ساری جو ہے وہ طاقت کا منبع ہے. وہ کہتے ہیں we believe in God but we never believe in the spiritual weapons He has provided us. اس کا مطلب ہم خدا کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں اپنی کرسچن لیڈرشپ میں. What we claim and what we practice is very contradictory life. اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنی کرسچن لیڈرشپ کو جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے. And very quickly I move to my third point, اور وہ ہے جو ہے وہ 7ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک. پہلا ہم نے پوائنٹ دیکھا his model is Christ, his weapon is truth, and then his authority is God given. 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک وہ اس بات کو خاص کر 8ویں آیت میں دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس اختیار پر کچھ
زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے. وہ سورس بتاتا ہے کہ کرسچن لیڈرشپ کی اتھارٹی کا سورس کیا ہے. اٹ از اے گاڈ گیون اتھارٹی، خدا نے دی ہے. ہمارے ٹائٹل سے نہیں آتی کہ آئی ایم دا ڈائریکٹر، پادری، بیشپ اور واٹ ایور دا ٹائٹل وی ہیو. دیٹ نیور کمز فرام دیٹ. دیٹ از ناٹ دا سورس آف آور اتھارٹی. سورس کیا ہے؟ دیٹ از گاڈ. یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ یہ جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے، کوئی بھی ہمارے پاس عہدہ ہے لیڈرشپ کا، وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل اینڈ کیپ ریمائنڈنگ آور سیلوز کہ دس از اے گاڈ گیون اتھارٹی. یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ خدا کا ہے. اور اگر ہم یاد رکھیں تو وی ول بی کیئرفل، وی ول نیور ابیوز اٹ، بیکاز ہمیں پتا ہے کہ یہ اختیار تو خدا کا ہے. اف اس کا ہے، ہی از گوئنگ ٹو میک اس اکاؤنٹیبل. وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اتھارٹی خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، یہ اختیار. وی ول نیور ابیوز دیٹ. لیکن اگر ہم نے نہ مانیں کہ یہ اختیار کس کا ہے، شاید میرے ٹائٹل کا مجھے ملا ہے، میں نے اپنے ایکوائر کیا ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنے اسٹیٹس سے اور یہ وہ، تو پھر ہم اس کو ابیوز کریں گے. It's very challenging. Sometimes the hard words. It's for me as well. When we use our authority, we need to be careful. If it is a God-given, then we should not abuse it. پھر ہمیں اس کو ابیوز نہیں کرنا. Because it's a God-given. یہ خدا نے ہمیں دی ہے. Pastors, bishops, پادری، جو کچھ بھی ہم ہیں, we need to be careful when we use the authority. اور پھر وہ بتاتا ہے اس کا سورس تو خدا ہے، لیکن اس کا پرپس کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے دی گئی ہے یہ اتھارٹی؟ پرپس از ویری کلیئر ان دس. وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے کہ اس نے ہمیں بنانے کے لیے، بلڈنگ اپ دا پیپل، not destroying them. Authority کا purpose کیا ہے؟ Why this authority has been given to us? Why? The purpose is very clear. لوگوں کو بلڈ کرنے کے لیے، ان کو تعمیر کرنے کے لیے خداوند میں، نہ کہ ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. And most of the time in the Christian leadership, we use our authority to destroy people, never building up them. This is what's happening everywhere. پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ we belong to Christ. It's a challenge. تو اس لیے جب ہم اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اس کا سورس کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہے. His model is Christ. His weapon is truth, and his authority is God-given. And last point جو میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا ہے کہ his life is consistent. اس لیڈرشپ میں وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ یہاں اس نے ایک کمپیریزن کیا ہے. اگر آپ جو ہے وہ 9ویں آیت، 10ویں اور 11ویں آیت خاص طور سے وہ پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو کرسچن لیڈرشپ ہے، کیونکہ what they were trying to portray Paul, they were trying to portray Paul that his life is inconsistent. اس کی باتیں کچھ ہیں اور اس کی لائف کچھ ہے. There is a contradiction. تو وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ نہیں، اس نے کیا کہا کہ جیسا پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہے. کرسچن لیڈرشپ میں یہ بہت کمی ہے. I include myself. What we say and what we do is a huge contradiction. اسی سے لائف جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے، کیونکہ خداوند کا جو ماڈل ہے، جو کچھ اس نے کہا اس نے اس کو کیا بھی. اس نے کہا، اسی لیے اس نے کہا نا کم فالو می. تو لائف جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے.
اور وہ کہتا ہے کہ جیسا ہمارا جو کلام ہے ویسا ہی کام بھی ہے. اور کرسچن لیڈرشپ کو لوگ ماپتے ایسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ واز بڑے اچھے کرتے ہیں, یہ تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں, بٹ لک ایٹ دیئر لائف. اور وہاں پر ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. What they say and what they do. اور یہ زندگی جو ہے اس طرح کی, اس کو خداوند نے اتنا کنڈیم کیا اپنی زمینی خدمت میں. اور خاص کر جب ہم ان فقیوں اور فریسیوں کی بات کرتے ہیں, اگر متی 23واں باب خاص طور سے آپ پڑھیں تو وہاں پر خداوند نے کیسے کیسے ورڈز, ویری ہارڈ لینگویج استعمال کی. اس نے کہا تم سفیدی پھری ہوئی قبروں ہو, یو آر hypocrites, یو آر بلائنڈ گائیڈس, تم اندھے راہ دکھانے والے ہو, یو آر فول, تم بے وقوف ہو, تم سفیدی پھری ہوئی کرو. پھر خداوند نے ایک اور سخت ورڈ, یو آر سرپنٹس, تم سانپ ہو, تم افعی ہو. 23واں باب 33 آیت. اور وہ کہتا ہے کہ تم کنسیلڈ ٹومز ہو. جو ایک ٹوم ہے اس کے اوپر سے شاید بڑی سفیدی کی ہے, لیکن اندر کیا ہے, there is rotten, بہت کچھ. خداوند نے اس طرح کے ورڈز یوز کیے اس لائف کو جو انکنسسٹنٹ لائف ہے, اور فقیوں اور فریسیوں کو ایسے ہی چیلنج کیا خداوند نے. hypocrites, blind guides, fools, whitewashed tombs, serpents, children of vipers. اور وہ کہتا ہے کہ concealed tombs, اس طرح کے ورڈز خداوند نے. جب میں یہ ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا, خاص کر متی 23واں باب, زمین میرے پاؤں سے نکل گئی کہ what sort of the leaders we are. کہ اگر ہماری لائف بھی انکنسسٹنٹ ہے. اور یہی چیلنج آج میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے جب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہیں, اب یہ ورڈز خداوند نے کہی 23ویں باب میں, اور لوکا 11واں باب بھی آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو پتا. اس کے بعد خداوند نے کہا woe on you, افسوس تم پر, shame on you. یہ خداوند کے ورڈز ہیں, افسوس. اور اس کا اگر ہم ٹرانسلیشن گریک میں وہ کا دیکھیں, this is shame on you, خداوند نے کہا. تو ہمیں بھی اپنی کرسچن لیڈرشپ کو ان 4 اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے آج. کہ ماڈل از کرائسٹ ہمارا ہونا چاہیے. ہم ہتھیار اپنی لیڈرشپ میں کون سے استعمال کریں, what weapons we are using. اور ہم اپنی اتھارٹی کو کیا ابیوز کر رہے ہیں, یا ریئلی اس کو گاڈ گیون سمجھتے ہوئے اس کو رائٹلی یوز کر رہے ہیں. And last is our life must be consistent. جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہماری زندگی سے نظر بھی آئے. اور اسی لیے خداوند نے کہا جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے جیسے میں نے تم سے رکھی, تو لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. People will know that you belong to me, you are my disciples. اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے خداوند کو جانتے ہوئے اگر ہم اس کے ڈسائپلس بنیں, اس کو فالو کریں. اور یہی چیلنج آج یہ جو نئے ایلڈرز ابھی مخصوص کیے جائیں گے ان کے لیے ہے, میرے لیے ہے, ہم سب کے لیے ہے. کہ خداوند کی آج یہ پکار ہے, کم فالو می, میرے پیچھے ہو لے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند آسمانی باپ, بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے کلام کے آئینے میں اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی تیرے حضور پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن تو نے ہمیں نمونہ دیا ہے, تو نے ہمیں وہ فضل دیا ہے, اپنے پاک روح کے وسیلے سے تو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں. ہمارا ماڈل کون ہے, ہم کس کو فالو کر رہے ہیں.
کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی اختیار کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ بخش دے کہ اس چیلنج کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور پھر خداوند ان روشوں کو جو تیرے کلام کے مطابق درست نہیں ہیں، ان کو خداوند ہمیں ان علائشوں کو تو فضل دے کہ ہم دور کر سکیں، اور حقیقی طور سے جو مسیحی لیڈرشپ ہے دیٹ از ماڈل آن کرائسٹ، اس کو ہم اپنی زندگی سے خداوند دوسروں کے لیے برکت کے لیے استعمال کر سکیں۔ آج اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو، اور بالخصوص جتنی کرسچن لیڈرشپ بیٹھی ہے، اور خاص کر نئے ایلڈرز جو آج مخصوص کیے جائیں گے، ان کے لیے بابرکت بنا، مسیح خداوند کے مبارک نام سے، آمین۔